یا خدا نے کوئی آزمائش کی ہے؟ تو بھائی اس کا ایک سادہ سا جواب ہے، اگر میری کسی غلطی کی وجہ سے یہ سختی آئی ہے تو غلطی تو مجھے چھوڑ دینی چاہیے، سختی بہت اچھا ہے۔ کیوں؟ یہی فیصلہ ہو گیا۔ ہاں اگر کسی غلطی کی وجہ سے آئی ہے، غلطی مجھے چھوڑنی چاہیے، لیکن سختی میں کوئی برائی نہیں ہے، سختی اچھی ہے، کیونکہ اب اس کا فیصلہ قیامت کے لیے نہیں رکھا گیا، یہیں پہ میرا حساب ہو گیا۔ اور اگر آزمائش آئی ہے، امتحان آیا ہے کسی بڑے مقام تک پہنچنے کے لیے، تو یہ تو اور بھی بہتر ہو گیا، یہ تو اور بھی بہتر ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا ابھی مجھے چاہتا ہے، خدا مجھے پسند کر رہا ہے۔ اگر پسند نہیں کرتا تو کیا کرتا؟ وہ میری ترقی کے لیے مجھ سے امتحان کیوں لیتا؟ حتیٰ جب ہماری کسی غلطی پہ بھی ہمیں سختی میں ڈالتا ہے، تب بھی اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیں چاہتا ہے، کیونکہ اگر ہمیں نہ چاہتا ہوتا نا تو ہمیں بے لگام چھوڑ دیتا۔ اور ہیں ایسے، خداوند متعال فرماتا ہے، دعا میں ہے ہمارے پاس، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، خدایا ایک لحظہ کے لیے مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ۔ کیوں؟ کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں انہوں نے خدا کو اتنا خفا کر دیا ہے کہ خدا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ غلطیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کوئی سختی نہیں آتی، مال بھی بڑھتا ہے، شہرت بھی بڑھتی ہے، طاقت بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت اچھا جا رہا ہے۔ نہیں، بہت اچھا نہیں جا رہا ہے، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ، ایسا نہ ہو بے لگام ہو گئے ہو، خدا نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ورنہ اگر اچھائیوں کی وجہ سے دنیا سے برائیاں، سختیاں، مشکلات دور ہو رہی ہوتی، یعنی یہ اسٹینڈرڈ ہوتا کہ جو اچھے ہوں گے انہیں کوئی سختی نہیں آئے گی، تو بھائی در اہل بیت اطہار علیہم السلام پر یہ مصائب کیوں ہیں؟ یہ سختیاں کیوں ہیں؟ البتہ وہ ان سختیوں کو سختی نہیں لیتے، وہ تو سب سے بڑی کائنات کی سختی کو بھی دیکھ کر فرماتے ہیں وَمَا رَأَيْنَا إِلَّا جَمِيلًا، ہم نے حسن و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ ان کا معیار تو بہت بلند ہے۔ تو یہ دنیا بنی اسی کام کے لیے ہے۔ آپ اللہ کے محبوب ہوئے تو سختیاں تو اٹھانی پڑیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ۔ یہ جو خدا اپنے ہمارے عزیزوں کو چھین کر ہمیں غم میں ڈالتا ہے، واللہ اس غم سے مت گھبراؤ۔ کیوں؟ یہ وہ غم ہے جو ہر امام نے اٹھایا ہے، یہ وہ غم ہے جو ہر نبی نے شاید اٹھایا ہے۔ یہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مخدرات کا مقام اتنا بلند ہے، ان کے قلوب مقدسہ غموں کے گھر تھے۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، ان کے دل غموں کے گھر تھے۔ مولا امیر المومنین کا ایک فرمان ہے، حزنہ فی قلبہ بشرہ فی وجہ۔ مومن وہ ہوتا ہے جو چہرے پہ حشاش بشاش ہوتا ہے، دل میں اپنے غم کو لے کے چلتا ہے، خود امیر المومنین کی طرح۔